السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں فتح مکہ شریف کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ فتح مکہ شریف 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ جیسا کہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جب اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، تو اس اعلان نبوت کو سننے کے بعد مکہ کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینے لگے تھے، لیکن آپ نے ہر طرح سے ان اذیتوں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے دین کی تبلیغ جاری رکھی۔ لیکن جب ان کا ظلم حد تک پہنچ گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لے کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد ایک صلح ہوئی تھی، جس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں، تمام فریقین کے بیچ 10 برس تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ صلح نامہ تحریر کیا گیا، اور ان میں یہ شرط بھی تھی کہ جو عرب میں سے جو قبیلے قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح یہ صلح نامہ تحریر ہوا۔ لیکن سامعین کرام، اس کے چند دن گزر جانے کے بعد قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاع پر جان لیوا حملہ کیا اور ان لوگوں کو بہت بری طرح سے قتل کیا۔ اور جب اس کی خبر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنی خزاع کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے، کیونکہ ہم اعلان کرتے ہیں حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ چنانچہ سامعین کرام، الغرض اس کے بعد 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے 10,000 لشکر پر انوار ساتھ میں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں اور قبیلے کے لشکر شامل ہو گئے۔ اس طرح مکہ تک پہنچنے تک آپ کی جو لشکر کی تعداد بتائی گئی وہ تقریباً 12,000 لشکر تھا۔ اور جب آپ کا لشکر مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے پانی مانگا، اور اپنی سواری پر بیٹھتے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ چنانچہ سامعین کرام، آپ کا لشکر روانہ ہوا مکہ کی طرف، اور مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مرہ زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرہ زہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ چنانچہ سامعین کرام، بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کا لشکر مرو زہران میں آ گیا ہے۔ الغرض سامعین کرام، فاتح مکہ کا پہلا فرمان کیا تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتی ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہے ہیں،
جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کرے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ چنانچہ سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشان یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن کچھ کفار اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ جیسے لوگوں نے خندمہ میں مختلف قبائل کے ساتھ جمع کر کے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا، جس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے بھی حملہ کیا، اور اس طرح اس حملے میں 2 سے 3 صحابہ کرام شہید ہوئے اور کفار بھی اس میں قتل کیے گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن ولید کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسی چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن ولید کی فوج کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی یہی تھا اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ الغرض سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ کی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور جب آپ وہاں سے جب آپ سوار ہو کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے اور سورہ الفتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ یہ کیفیت تواضع خداوندی قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ چنانچہ سامعین کرام، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا اور پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا حجون میں، جس کو آج کل بیت المعلیٰ کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بیٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور کعبہ کی کلید بردار عثمان بن طلحہ حجبی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بیٹھایا اور کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد سامعین کرام، آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار کر گراتے جاتے اور جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614 فتح مکہ وغیرہ میں ایسے ہی منقول ہے۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب بت نکال کر باہر کر دیے گئے، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ ہر طرف تکبیریں پڑھی جائیں، تو تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے، اور سامعین کرام، باہر تشریف لانے کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو ایک خطاب عام فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنا ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے تمام اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کو لے کر آئیں گے اور ہم ان کے سامنے پست پڑ جائیں گے اور ہم اپنا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ سب کے سب کمر بستہ کھڑے ہوئے۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بار بار آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار لوگ بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباس بھی تھے جو کئی برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ سامعین کرام، وہ لوگ بھی اس صف میں کھڑے ہوئے تھے جو چادر کا فندہ ڈال کر آپ کا گلا مبارک گھونٹ چکے تھے، اور ظلم و ستم کے مجسمے اور باپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر ان سے گرا دیا تھا۔ آخر کار ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اس مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے فرمایا، بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب ایک زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سامعین کرام، بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ سامعین کرام، بتائیے، اتنے بڑے بڑے گنہگار آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے ان کو سزا دینے کے بجائے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! اقوام عالم کی تاریخ داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کی کسی فاتح کی کتاب میں زندگی میں کوئی ایسا حسین اور زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردشیں لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال اور جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین کہہ کر قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جو رحمت بن کر تشریف لائے ہو وہ کہاں کسی کو سزا دیں گے؟ انہوں نے سب کے گناہوں کو بخش دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کفار مکہ کلمہ پڑھ کر مسرب با اسلام ہو گئے۔ چنانچہ سامعین کرام، فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی۔ حرم میں کسی کا خون بہانا منع کر دیا گیا، جانوروں کا مارنا منع کر دیا گیا، شکار کرنا منع کر دیا گیا، درخت کاٹنا منع کر دیا گیا،
اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ جس وقت اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند ہوئی تو حرم کے حصار اور کعبہ کے در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے اور ہر طرف انوار الہی برسنے لگی۔ اس طرح سامعین کرام 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور آپ نے تمام کفار مکہ کے گناہوں کو، جو اتنے بڑے بڑے گناہ تھے، عنقریب اس کی سزا موت ہی تھی، لیکن آپ نے اپنے کریمانہ انداز میں ان سب کے گناہوں کو بخش دیا اور ان کو معاف کر دیا، اور اس کی یہ برکت ہوئی کہ وہ سب کافروں پہ ایمان کی محبت پیدا ہوئی اور وہ سب آخرکار ایک ایک کر کے سب مسرب با اسلام ہو گئے۔ اس طرح میرے آقا نے اسلام کو اپنے بڑھایا۔ کس طاقت سے بڑھایا؟ اخلاق کی طاقت سے بڑھایا۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں بمطابق جنوری 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا تھا، جو پیارے آقا نے اپنے کریمانہ انداز سے، اپنے اخلاق کی روشنی سے فتح کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہمارے بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں اور لغزشیں ہو گئی ہوں ان کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل وسیلے سے معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ